آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مری میں گزشتہ رات سے جاری برف باری کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جھیکا گلی اور اطراف میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ مری میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں، سردی بڑھ گئی ہے۔ مری میں اب تک 10 انچ تک برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ برف باری کے باعث مری ایکسپریس وے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 5000 سیاحوں کو نکالنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ سما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور مری میں موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ قمر، بتائیے تازہ ترین صورتحال کیا ہے مری کی؟ جی، اس وقت میں مری ملکہ کوثار میں موجود ہوں اور اس وقت ایک شدید طوفان جو ہے وہ یہاں پر اس نے ہٹ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دیر پہلے یہاں پر برف جو ہے وہ ہٹا دی گئی تھی، تمام روڈز کھول دیے گئے تھے جو شہر کے اندر واقع ہیں، لیکن اس کے بعد اب ایک طوفان جو ہے وہ آیا ہے یہاں پر برف کا، اور اس کے بعد آپ میرے دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ روڈ وہ ڈھک گئے ہیں۔ اس تیز اور ہوا کے ساتھ یہ برف باری جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آنے اور جانے والے راستے مکمل طور پر اب بند ہو چکے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ان راستوں کو کھولا جائے، کیونکہ سیاحوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیاح یہاں پر پھنسے نہ رہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ جو راستہ خاص طور پر گلڈنا کا راستہ اور اس کے بعد جھیکا گلی کو آنے والے جو راستے ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، تاکہ جیسے ہی وہ کلیئر ہو تو سیاحوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ ٹریفک پولیس اور یہاں پر جو ضلعی انتظامیہ وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد یہ راستے کھولے جائیں، کیونکہ اب سیاحوں کو نکالنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ طوفان جو ہے یہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو طوفان ہے اس کی وجہ سے -7 ڈگری تک یہ گر سکتا ہے ٹیمپریچر، اور اسی وجہ سے اب سیاحوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بھی قمر المنور اپنا خیال رکھیے گا۔ قمر المنور ہمیں مری سے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ شدید برفانی طوفان آیا ہے مری میں، اور مری میں آنے اور جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ سیاحوں کو نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ رات سے ہی جاری برف باری کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ جھیکا گلی اور اطراف میں نظام زندگی بالکل مفلوج ہو گیا ہے، درہم برہم ہو گیا ہے۔ مری میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں، سردی بھی بڑھ گئی ہے، اور اب تک 10 انچ تک برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ برف باری کے باعث مری ایکسپریس وے مکمل طور پر بند ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 5000 سیاحوں کو نکالنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندہ خصوصی قمر المنور، جو بتا رہے تھے کہ اس وقت مری میں شدید برفانی طوفان آیا ہے اور سیاحوں کے لیے راستے یہاں پر بند کیے گئے تھے، اور جو آنے والے مری کو راستے ہیں اور جو جانے والے مری سے راستے ہیں ان سب کو بند کر دیا گیا ہے۔ مری ایکسپریس وے کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ رکھی ہے۔ گاڑیوں کو یہاں پر روکا گیا ہے اور گاڑیاں یہاں سے ہٹانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ برف کو ہٹانے کا عمل بھی مسلسل جاری ہے۔ ہیوی مشینری کے ذریعے برف کو ہٹانے کا کام مسلسل کیا جا رہا ہے۔ مری کی صورتحال سے آپ کو مسلسل ہم آگاہ رکھیں گے۔ ادھر سوات کی وادی معلم جبہ میں شدید برف باری کے باعث گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ پولیس اہلکار گاڑیوں اور سیاحوں کو نکالنے میں مصروف ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے شہاب الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہاب، بتائیے معلم جبہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل فواد، معلم جبہ میں گزشتہ رات سے برف باری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور 3 فٹ سے زیادہ برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ ہوٹلز بھر گئے تھے سیاحوں سے، لوگ اس امید سے آئے تھے کہ برف باری ہوگی، حد سے زیادہ برف باری ہو گئی ہے۔ سڑکیں جو ہے وہ ڈھک گئی ہیں۔ بھاری مشینری کے ذریعے تو برف ہٹانے کا عمل شروع ہے، لیکن بعض مقامات پر جو سیاح پھنس گئے ہیں، جو گاڑیاں پھنس گئی ہے، تو پولیس اہلکار ہے، ریسکیو اہلکار ہے، اور اب پاک فوج کے جوان بھی پہنچ گئے ہیں۔ سیاحوں کو بھی نکالا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئی ہے ان گاڑیوں کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہے کہ وہ سنو چین کا استعمال ضرور کرے، احتیاط سے ڈرائیونگ کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈپٹی کمشنر سوات کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا ہے۔ یہی صورتحال کالام میں بھی ہے، اور کالام کے بالا علاقوں میں بھی ہے، وہاں پر بھی سڑکیں ڈک گئی ہیں، اور وہاں پر بھی یہ اطلاعات ہے کہ کئی علاقوں میں سیاح پھنس گئی ہیں، لیکن پولیس کے جوان ہیں، اسی طرح ریسکیو اور پاک فوج کے جوان آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ سیاحوں کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے اور ان کی گاڑیوں کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا، یہ دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں۔ معلم جبہ بالکل ایک طرف ہے اور دوسری طرف کالام ہے، تو ذرا یہ واضح کیجیے گا کہ کالام میں برف باری زیادہ ہو رہی ہے یا وادی معلم جبہ میں اس وقت برف باری زیادہ ہو رہی ہے؟
جی جو ابھی تک جو محکمہ موسمیات کی جانب سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، معلم جبہ میں 3 فٹ سے زیادہ برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے، جبکہ کالام میں 2.5 فٹ تک، لیکن کالام سے آگے جو مہو ڈنڈ ہے اور اطراف کے علاقے وہاں پر 4 سے 5 فٹ تک برف باری ہو چکی ہے۔ کالام میں اور معلم جبہ دونوں میں جو ہے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور مسلسل جو ہے ہدایت دی جا رہی ہے کہ سیاح سنو چین کا استعمال ضرور کریں، لیکن برف باری کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ مشینری تو لگی ہوئی ہے لیکن برف باری جاری ہے تو اس وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے شہاب، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے، بہت بہت شکریہ۔ سوات سے ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، وادی معلم جبہ کے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر کچھ سیاح ہیں وہ پھنسے ہیں، لیکن ان کو یہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے مسلسل کام جاری ہے۔ ادھر آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کے بعد رابطہ سڑکیں بند ہونے سے سیاح پھنسے ہوئے ہیں۔ وادی نیلم، لیپا، ضلع باغ، حویلی اور راولہ کوٹ میں رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ پیر چناسی کے مقام پر پھنسے ہوئے سیاحوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ نمائندہ سما امیر الدین مغل سے ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت زاہد چوک پر موجود ہیں۔ جی امیر الدین مغل، بتائیے یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ بالکل، آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کے بعد بہت اہم رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، سیاحوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں کی، وادی لیپا کی سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے ان علاقوں کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ اسی طرح ضلع باغ، حویلی اور راولہ کوٹ کے بالائی علاقوں کی بھی رابطہ سڑکیں بند ہوئی ہیں۔ میں اس وقت دارالحکومت مظفر آباد کے نواب میں پیر چناسی کی طرف جانے والی شاہراہ پہ موجود ہوں جو زاہد چوک کے مقام پر بند ہے۔ یہاں تک کچھ گاڑیاں آئی ہیں 4x4، لیکن یہاں سے آگے کوئی بھی گاڑی نہیں جا رہی۔ یہاں مقامی لوگ اور سیاح جو ہے موجود ہیں اور وہ پیدل سفر کر رہے ہیں۔ انتظامیہ بار بار ہدایات دے رہی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں، برف باری والے علاقوں میں سفر نہ کریں، لیکن اس کے باوجود سیاح جو ہے ضد کر کے یہاں تک آتے ہیں اور یہاں پر آ کر پھنس بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح پیر چناسی میں کچھ سیاح پھنسے ہوئے بھی ہیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ان کو نکالنے کی کوشش جاری ہے اور بار بار جو ہے انتظامیہ پھر جو ہے سیاح اور مقامی مسافروں سے کہہ رہی ہے کہ وہ پہاڑی علاقوں میں محتاط سفر کریں اور بارش اور برف باری کا یہ سلسلہ جو ہے مزید 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس وقت کچھ وقفہ ضرور ہوا ہے لیکن مزید برف باری کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے امیر الدین مغل اور صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے، تو اب ایک بار پھر ذکر کرتے ہیں مری کا، جہاں گزشتہ رات سے جاری برف باری کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جھیکا گلی، گلڈنا اور اس کے اطراف میں نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ مری میں تیز ہوائیں اس وقت چل رہی ہیں، سردی بھی بڑھ گئی ہے اور سردی میں اب تک 10 انچ تک برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ ہمارے نمائندے شہاب الدین ہمیں سوات سے آگاہ کر رہے تھے کہ وہاں پر 2.5 سے 3 فٹ برف پڑی ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مری میں 10 انچ تک برف باری یہاں پر ہو چکی ہے۔ مری ایکسپریس وے کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 5000 سیاحوں کے نکالنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ ڈی سی مری ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر شیرازی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، فرمائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے مری میں، کیا حالات کنٹرول میں ہیں اس وقت؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، یہاں پہ ابھی جو یہ 18 سے 20 گھنٹے کا اسپیل چلا ہے، اس میں تقریباً یہ 2 فیٹ کے قریب جو ہے یہاں پہ یہ سنو ابھی ہو چکی ہے۔ ابھی بھی ہم یہ روڈ کے اوپر ہیں اور مال روڈ سے ہم ٹورڈز ایکسپریس وے جا رہے ہیں۔ روڈ سارے ہمارے جو ہیں وہ کلیئر ہیں سنو سے اور ٹریفک جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن ہم نے جو فردر اس پہ انٹری ہے اس کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا ہے، چونکہ جو آلریڈی لوگ یہاں پہ ہیں ان کو لک آفٹر کرنا اور ان کو مینیج کرنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ جو ایک بلیزرڈ ہے یا ایک طوفان کی شکل میں ایک چیز چل رہی ہے، اس میں ہمارا جو پرائم جو آبجیکٹ ہے وہ لوگوں کی جو جان ہے اس کو سیکیور کرنا ہے اور ان کو لک آفٹر کرنا ہے۔ جی اچھا، کہیں سے ایسی ڈی سی صاحب اطلاعات تو نہیں ہے کہ کوئی اس برفانی طوفان میں پھنس گیا ہو، کوئی فیملی پھنسی ہوئی ہو، ایسی کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی کل سے ہمارے سارے آفیسرز، ہم سارے لوگ ریسکیو 112 سارے لوگ فیلڈ میں، جہاں کہیں سے ہمیں کوئی ایسی کال یا ایسی جو چیز رپورٹ ہوئی ہے تو ہم نے ان کو وہاں سے ریسکیو بھی کیا ہے، سیٹل بھی کیا اور آگے جو ہے ان کو ایگزٹ بھی کیا۔ ٹھیک ہے، ڈی سی صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، ان سے ذرا موسم کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں۔ عرفان ورک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، فرمائیے گا کہ مری میں برفانی طوفان آیا ہے، برف باری کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ شدید برف باری ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے چند دنوں میں؟ دیکھیں، یہ جو برف باری والا سلسلہ ہے یہ 23 تاریخ تک تھا اور آج یہ کشمیر، مری، گلیات اور گردنواں میں جو ہے نا وہ برف باری مزید ہو رہی ہے اور تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔
یہ آج دن بھر جو ہے یہ ایسے ہی وقفے وقفے سے یہ ان علاقوں میں جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور رات تک جو ہے نا یہ کشمیر میں بھی جو ہے نا یہ ہوتی رہے گی. اور کل انشاءاللہ جو ہے نا یہ کافی حد تک یہ والا جو سسٹم ہے، یہ سیل ہے، یہ ان علاقوں سے نکل جائے گا.